آپ کو چاہیے اس اسپتال کو مضبوط کرنے کے لیے، اور انشاءاللہ ہمارا فوکس یہی ہونا چاہیے کہ ہاسپٹلس پر ہم کو توجہ لینے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے جب مجلس نے عثمانیہ ہاسپٹل کی نئی بلڈنگ کی تعمیر کی بات کی تو بہت سے لوگ تنقید کیے کہ آپ پرانی بلڈنگ کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت عثمانیہ ہاسپٹل میں ایک نئی بلڈنگ کی ضرورت ہے، اور جو لوگ اس کو مجلس پر تنقید کرنے کا ایک بہانہ بنا رہے ہیں وہ سراسر ان کی ناانصافی ہے۔ وہ عثمانیہ ہاسپٹل کے حالات سے واقف نہیں ہے، وہ کبھی بھی گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں جا کر علاج نہ کروائے، نہ ان کو معلوم وہاں کے حالات کیا ہیں۔ میں پچھلے 26-27 سال سے، جب سے 94 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے عوام نے مجھے بحیثیت رکن اسمبلی چار مینار منتخب کیا، میں عثمانیہ کو دیکھ رہا ہوں اور دن بدن اس کی حالت خراب ہوتی جا رہی ہے۔ نئی بلڈنگ کی ضرورت ہے۔ اگر یہاں پر اس اسپتال میں 13 وینٹیلیٹر لگائے گئے، آپ اندازہ لگائیے کہ عثمانیہ ہاسپٹل میں سالانہ 90,000 آپریشن ہوتے تھے، آج وہاں پر صرف 40,000 45,000 آپریشن ہو رہے۔ ہیریٹیج بچانا ہے بچائیے آپ، مگر اگر جان بچانا ہے، علاج کروانا ہے، کم سے کم پیسوں میں علاج کروانا ہے تو پھر یہ فیصلہ ہم کو کرنا پڑے گا، اور ہم حکومت کو کسی بھی طریقے سے یہ کہہ کر نکلنے نہیں دیں گے کہ نہیں آپ لوگ ہیریٹیج کی بات کر رہے ہیں۔ ہیریٹیج ہے بچائیے، ہم کو اس کو اعتراض نہیں، مگر ہیریٹیج کے نام پہ اگر نئی بلڈنگ نہیں بنائیں گے، وہاں پر کم سے کم 20 لاکھ اسکوائر فیٹ بلڈ اپ ایریا کی ضرورت ہے۔ اور جو لوگ مجلس کی مخالفت کر رہے ہیں وہ نادان ہیں، حقیقت کو جانتے نہیں ہیں، زمین سے کوئی کنیکشن نہیں ہے لوگوں کا، کیونکہ نہ تو وہ کووڈ میں عوام کے درمیان تھے، نہ وہ عوام کی تکلیف کو سمجھ سکتے ہیں، نہ وہ اسپتال چلانے والوں کی تکلیف کو سمجھ سکتے ہیں۔ آج کل کیا ہو گیا ہے کہ بس فیس بک پہ بیٹھو، ایک 4 منٹ کا ویڈیو غلاظت کا نکال دو، میں بہت بڑا قوم کا غازی بن گیا۔ کام زمین پہ کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کس طرح سے اس کو تکلیف اٹھانا پڑتا ہے، وہ ہم کو دیکھنا ہے۔ جو ورنگل کی جیل کو توڑ کے چیف منسٹر وہاں پر 2 ٹاور بنائیں گے، اور یہ تو دارالحکومت ہے۔ عثمانیہ سب سے پرانا میڈیکل کالج ہے پورے ملک کا، ساری دنیا میں سارے لوگ اس کے ڈاکٹرز پھیلے ہوئے ہیں۔ جب ہم جا کر بلالا صاحب جانتے ہیں کہ ہم جا کر ڈاکٹر سے ملاقات کیے تو کئی ڈاکٹرز وہاں پر آ کر بولے کہ سر ہم لوگ یہاں پر کڈنی ٹرانسپلانٹ کرتے، ہارٹ ٹرانسپلانٹ کرتے، ہمارے پاس لیور ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے، ہمارے پاس لنگ ٹرانسپلانٹ کرنے کی بھی ہمارے پاس ایکسپرٹیز ہے، مگر آپ دیکھ نہیں رہے ہیں۔ آپ لوگ صرف عثمانیہ ایک ہاسپٹل نہیں ہے، نیلوفر عثمانیہ کے تحت آتا، MNJ کینسر ہاسپٹل عثمانیہ کے تحت آتا، نامپلی کا کورنٹی اس کے تحت آتا۔ تو یہ سب چیزیں ہم کو دیکھنا ہے۔ تو اسی لیے عوام بھی اس بات کو محسوس کر چکی ہے کہ یقیناً روڈ، ڈرینیج، آپ کا روڈ وائڈنگ، برقی آبرسانی ضروری ہے، مگر کووڈ کے اس تجربے کے بعد، تکلیف کے تجربے کے بعد عوام اس بات کو مطالبہ کر رہی ہے کہ آپ ہمارے لیے صحت کا کیا انتظام کریں گے، کیونکہ یہ بات عامر بھائی اکنامکس کے ایکسپرٹ ہیں، ہیلتھ کے ایکسپرٹ ہیں۔ میں جو کچھ تھوڑا بہت مجھے سمجھ میں نہیں آتا تو عامر بھائی کو فون کر کے پوچھتا ہوں، ان کا دماغ کھاتا ہوں۔ عامر بھائی خود آپ کو بتائیں گے کہ اس ملک میں مقروض ہونے کا کئی اسباب ہیں، وجہ ہے، سب سے بڑی وجہ ہے کہ اگر کوئی غریب کے خاندان میں بیمار پڑ جاتا تو وہ قرضوں کے چکر میں پڑ جاتا، تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم کو عثمانیہ بلڈنگ کو بنانے کا، اور بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں جو ہے یہ چیخنے پکارنے والوں سے میرے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ موقع ہے، صحیح وقت ہے، تو میں یہ بولنا بھی چاہ رہا ہوں کہ بنائیں گے ہم انشاءاللہ تعالی، چاہے وہ ہیریٹیج کی بلڈنگ کو رکھتے نہیں رکھتے، وہ KCR کا مسئلہ ہے۔ سانپ میرے گلے میں ڈال کے نہیں پھرنے والا ہوں، سانپ ان کے گلے میں پڑے گا، انہوں سنبھالو سانپ،
ہمارے کو بلڈنگ ہونا، نئی بلڈنگ ہونا اور بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، لڑیں گے سی ایم سے بولا. اس میں احمد پاشا قادری صاحب اور جعفری صاحب جا کر ہیلتھ سیکرٹری جناب رضوی صاحب سے ہی بات کی، تو رضوی صاحب بھی بولے کہ ہاں صاحب یہ آپ کا پرپوزل ہے. ہائی کورٹ میں بھی 2 کیسز ہیں. ایک اب پرسوں ہائی کورٹ بول دیا آپ طے کرو، بول ہائی کورٹ خود بول دیا طے کرو اس کو، کیونکہ یہ سمجھنا ہے ہم، اور ہم کرائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میں کوئی وہ اس طرح کا سیاستدان نہیں ہوں کہ خالی واہ واہ تھالیوں کے فیصلے لوں گا. ہم لیں گے، فیصلے لیں گے، سخت ہوں گے، عوام کو سمجھائیں گے. اور غریب جانتا اس بات کو، جو لوگ اسپتال کا بیڈ نہیں ملنے کی وجہ سے جو اپنے عزیزوں کو، اپنے والد کو، اپنے بیوی بچوں کو کھو دیے، وہ میری بات کو سمجھیں گے. جو کوئی نہیں کھوئے ان کو سمجھ میں نہیں آتا، ان کو تاریخ میں رہنا ہے، جا کے تاریخ میں رہو. میں تاریخ بنانا چاہتا ہوں اور بنا کر رہوں گا انشاءاللہ. میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس طرح کے فلاحی کام کرنے والے اداروں کو ہم تمام کو ان کا ساتھ دینا ہے، ان کو مضبوط کرنا ہے، اور اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ان کے لیے دعا کرنا ہے. اگر آپ تنقید کرنا چاہتے تو آپ کچھ کرو، پھر بناؤ، ایسا اس طرح بناؤ، بنا کے دکھاؤ. مگر یہاں پہ کیا ہے کہ بس خالی تنقید کرنا ہماری زندگی کا مقصد ہے، تو کرو تنقید آپ، مگر آپ پیچھے ہوتے جا رہے. سیاسی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے لوگ اس چیز کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں. اور آخر میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ 3rd ویو کو اگر روکنا ہے تو ویکسینیشن کروانا ضروری ہے، ویکسینیشن کروانا ضروری ہے. اور یہ پورے ڈاکٹرز کی موجودگی میں زبان کھول رہا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں غلط بول رہا ہوں تو. ڈیلٹا ویریئنٹ سب سے ڈینجرس ہے. اگر وہ ڈیلٹا ویریئنٹ شروع ہو گیا تو 2nd ویو سے زیادہ مضر ثابت ہو سکتا، خدا نہ خواستہ ہو. اور اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اپنا ویکسینیشن کروائیے.